تو انسانیت کی خدمت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، اور یہ جہاں رجحان میں سرخرو ہونے کے لیے ہمارے پاس ایک راستہ ہمارے دین اسلام نے ہمیں دکھایا ہے، جس پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنے لوگوں کو ٹریننگ دے کے ان کو اس قابل بنانا ہے کہ دنیا کے کسی ملک پہ اگر وہ جائیں تو خالی وہ، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی پختونخوا کے ہم محنتی لوگ ہیں، پختونخوا کے لوگ، لیکن وہاں پہ زیادہ تر لوگ ہمارے وہاں پہ مزدوری اور دیہڑی کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے ان کو اسکل ٹریننگ نہیں دی، ہم اس کو تعلیم کے ساتھ اسکل ٹریننگ دے کے جس سے وہ کسی اچھی پوزیشن پہ جا سکیں۔ اگر یہ کرپشن نہ ہوتی، اور یہ جو ہر سال ہم سنتے ہیں اور کئی سالوں سے سن رہے ہیں کہ اتنے سورب لوٹ لیا، اتنا لوٹ لیا، اور ہمارے ادارے جو کہ جن کا کام روکنا ہے اس کو، وہی رپورٹیں دے رہے ہوتے ہیں کہ جی اتنا پیسہ لوٹ گیا اور اس سال سے اس سال تک لوٹ گیا، تو آپ کیا سو رہے تھے؟ آپ کا تو کام یہی تھا، آپ اربوں روپے ہم لگا رہے ہیں۔ مجھے نہایت خوشی ہے کہ بحیثیت مسلمان جو ہمیں اپنے دین نے ایک راستہ بتایا، اور پھر ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ایک پارٹی کی شروعات کی، اور اس میں مدینہ کی ریاست کا ایک ماڈل جو ہے اس کو آپٹ کرنے کے لیے ہمیشہ ایک بات کی، تو ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور وہ کیا ہے، وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ ذمہ داری لیتی ہے اپنی عوام کی، اور بنیاد جو ریاست کی ہے، مدینہ کی ریاست کی، وہ انصاف پہ ہے۔ انصاف میرٹ کے برابری ہونی چاہیے۔ برابری کے لیے ضروری ہے کہ تمام طبقے جو ہیں ان کو برابر لایا جائے، اور برابری کی بنیاد پہ ان کو مواقع فراہم کیے جائیں کہ وہ تمام برابر ہو جائیں۔ اور اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے آج الحمدللہ ہم لوگوں کے پاس، چونکہ یہاں پہ ڈیٹا موجود نہیں تھا، میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں کہ ڈیٹا ہونا بہت ضروری ہے آپ کے پاس، کیونکہ جب تک آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہوگا تو آپ کے پاس وسائل ہوں بھی تو آپ ان لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے جن لوگوں کے لیے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے یہ حکومت آنے کے فوراً بعد تمام محکموں میں اپنے ڈیٹا بنانا شروع کیے، اور اس پہ ہمارے پاس اس طرح ڈیٹا آتا جا رہا ہے، تو الحمدللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اور آج جو یہ ایونٹ ہے آپ کا، جو کہ سہارا کارڈ ہے اور روشن مستقبل کارڈ ہے، اس میں جو یہ ڈیٹا ہمارے پاس اکٹھا ہوا ہے ان یتیم بچوں کا جن کی عمر 16 سال سے کم ہے، اور ان بیوہ خواتین کا کہ جو کہ 45 سال سے زیادہ عمر کی ہیں، تو ان کے لیے آج الحمدللہ اس کی آج شروعات ہے۔ اور یہ جو ہے ہر مہینے جو ہے انشاءاللہ ہم ان کو یہ رقم دیا کریں گے، تاکہ ہماری طرف سے ان کو ایک ایسی امداد بحیثیت ریاست ملے کہ جو ان کا حق بنتا ہے۔ میں یہاں پہ ایک چیز بڑی واضح کر دوں کہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کی جو دعا ہے ایسے لوگ دیا کریں اپنی قوم کو، کیونکہ یہ کوئی حکومت نہیں کرتی، یہ آپ کی قوم کے وہ ٹیکس پیئر بنی ہے، آپ کی وہ قوم کی عوام کا وہ ٹیکس کا پیسہ ہے، جس سے آپ کو یہ چیز ملتی ہے کسی بھی صورت میں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیشہ دعا جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے کیا کریں، کیونکہ ایک قوم کا پیسہ ہے، چاہے یہ پروگرام ہے، چاہے یہ بی ایس پی بے نظیر والا پروگرام ہے۔ پروگرام کا نام تو ایک رکھ دیا جاتا ہے، لیکن وہ ہر حکومت جب اس پروگرام کو کرتی ہے تو وہ سیاسی شخصیت سے بڑھ کر بیسیکلی وہ جو آپ کا ٹیکس پیئر، آپ کی عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ آپ کے جو وسائل ہیں جن سے پیسہ آتا ہے ہمیں، تو بیسیکلی وجہ اس کی وہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو ہمیشہ اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی قوم کی اس عوام کا اور آپ کے ملک کے ان وسائل کا پیسہ ہے کہ جو آپ پہ لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انشاءاللہ مزید ڈیٹا پہ کام شروع کیا ہوا ہے، جس کے اوپر ابھی اس سال سے تو ہمارا بھی آج سے 9,000 ہمارے جو یتیم بچے ہیں اور ہماری تقریباً 15,000 بیوہ خواتین ہیں، ان سے شروعات ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو مزید بڑھایا جائے گا، اور ہمارے پاس جو اور ڈیٹا آ چکا ہے، جو کہ ڈیٹا بیسیکلی ہمارے وہ اسپیشل لوگ ہیں کہ جو عملی طور پہ فزیکلی کام کر رہے ہوتے ہیں، دفاتر میں کام کرتے ہیں، پرائیویٹ کام کرتے ہیں، کوئی وہ اسکل ان کے پاس ہوتی ہے، اسپیشل ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنا روزگار یا کاروبار یا کام یا نوکری پیشہ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے انشاءاللہ ڈیٹا ہمارے پاس آ چکا ہے، اور بہت جلد ہم ان کو الیکٹرک ویل چیئر دے رہے ہیں تاکہ وہ خود ہی موومنٹ کر سکے، اور الیکٹرک ویل چیئر کے اوپر رسائی ہو ان کی اپنے اس کاروبار تک، اپنے اس جگہ تک جہاں تک وہ جا کے اپنا وہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ بھی ہم اس کو بھی ایکسپینڈ کیا ہے ہم نے۔ ہیلتھ کارڈ ایک بہت بڑا، ایک عمران خان صاحب کا خواب تھا، صوبے میں شروع تھا، پھر بند ہو گیا، پھر میں دوبارہ شروع کر کے تو بہت بہتر کیا ہے۔ اس پہ ہم وہ علاج بھی کرنے لگے ہیں کہ جو علاج عوام کے، وہ بھی ڈیٹا آنے کے بعد پتہ چلا کہ ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں جن کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہونا ضروری ہے، لیور ٹرانسپلانٹ ہونا ضروری ہے، بون میرو کا ٹرانسپلانٹ ہونا ضروری ہے۔ اس طرح کتنے بچے ہیں ہمارے پاس
جو کہ ان پلانٹ ضروری ہے ان کا جو سن نہیں سکتے، تو اس کی بنیاد پہ انشاءاللہ ہم نے وہ بھی ایڈ کر دیا ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ بڑے اس طرح کے جو مہنگے علاج ہیں انشاءاللہ وہ لوگ کر سکیں گے۔ ہم نے جہیز فنڈ کو ہم نے بڑھایا، کیونکہ 25,000 روپے میں آج کے دور میں شادی جو ہے وہ ناممکن سی بات ہے، تو ہم نے اس کو 2 لاکھ کی، اور ماشاءاللہ 4,000 بچیوں کی ہم نے اس سال شادی کی، اور ہر سال انشاءاللہ اسی طرح ہم اس کو بڑھائیں گے بھی، اور انشاءاللہ اپنی بچیوں کو عزت سے گھر بھیجیں گے۔ اسی طرح مزید بھی ہمارے بہت سے ایسے انیشیٹو ہیں، خاص طور پر جو عمران خان کے ویژن کے مطابق جو ان کا ایک ویژن ہے اور ہماری ایک سوچ ہے بحیثیت مسلمان کے، انسانیت کی خدمت کرنا جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو انسانیت کی خدمت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، اور یہ جہاں اور اس جہاں میں سرخرو ہونے کے لیے ہمارے پاس ایک راستہ ہمارے دین اسلام نے ہمیں دکھایا ہے، جس پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اسی طرح کے مزید بھی ایسے انیشیٹو ہم لاتے رہیں گے۔ اپنے صوبے کی عوام ہماری ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ ہم کو یقین دلاتے ہیں کہ ذمہ داری کے ساتھ امانت دار بن کے انشاءاللہ اس طریقے سے ہم آپ کے اس طرح کی انیشیٹو لائیں گے آگے، اور آپ کو انشاءاللہ ریاست کا وہ چہرہ دکھائیں گے جو کہ اصل میں جب ریاست قائم کی گئی، ریاست کا ایک وجود کا ایک ماڈل بنایا گیا، تو انشاءاللہ وہ اصل چہرہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ ہم نے اسکل ٹریننگ پہ بہت توجہ دینی ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو ٹریننگ دے کے ان کو اس قابل بنانا ہے کہ دنیا کے کسی ملک پہ اگر وہ جائیں تو خالی مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی پختونخوا کے ہم محنتی لوگ ہیں، پختونخوا کے لوگ، لیکن وہاں پہ زیادہ تر لوگ ہمارے وہاں پہ مزدوری اور دیہڑی کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے ان کو اسکل ٹریننگ نہیں دی، ہم اس کو تعلیم کے ساتھ اسکل ٹریننگ دے کے جس سے وہ کسی اچھی پوزیشن پہ جا سکیں۔ تو اب انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں کو اچھی پوزیشن پہ لانے کے لیے انشاءاللہ اسکل ٹریننگ پہ فوکس کر رہے ہیں، اسکالرشپ سے بڑا فوکس کر رہے ہیں، اسکالرشپ ہم نے بڑھا بھی دی ہیں، ہمارے زیادہ سے زیادہ لوگ باہر جائیں، وہاں سے انٹرنیشنل ایکسپیرینس لے کے آئیں، اور اس کے بعد اپنے ملک میں اپنے صوبے میں اپنے لوگوں کو فائدہ دیں اس کا۔ اسی طرح انشاءاللہ ہمارا پورا فوکس ہے اس بات کے اوپر کہ لوگوں کو ہم روزگار دیں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر۔ اس کے لیے ہمارے پروجیکٹ شروع ہیں انشاءاللہ، ان پہ کام شروع ہو چکا ہے، لوگوں کو بلا سود قرضے دیے جا رہے ہیں، جس کے اندر لوگ اپنے گھروں میں ہر طرح کے لوگ جو ہے اپنا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں۔ غربت چونکہ زیادہ ہو رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ کرپشن جو ہے اس ملک میں وہ زیادہ ہو چکی ہے۔ اگر یہ کرپشن نہ ہوتی، اور یہ جو ہر سال ہم سنتے ہیں اور کئی سالوں سے سن رہے ہیں کہ اتنے 100 ارب لوٹ لیا، اتنا لوٹ لیا، اور ہمارے ادارے جو کہ جن کا کام روکنا ہے اس کو، وہی رپورٹیں دے رہے ہوتے ہیں کہ جی اتنا پیسہ لوٹ گیا اور اس سال سے اس سال تک لوٹ گیا۔ تو آپ کیا سو رہے تھے؟ آپ کا تو کام یہی تھا، آپ اربوں روپے ہم لگا رہے ہیں، آپ کو دیش لے رہے ہیں، تو آپ بجائے وہ روکنے کے اپنے پرانے 2015 اور پھر 16 اور پھر 18 کے کیس نکال کے لاتے ہیں 10 سالوں کے بعد۔ تو ان 10 سالوں میں آپ کیا کر رہے تھے؟ اسی طرح جب تجاوزات کے اوپر ہم کوئی آپریشن کرتے ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جی ایک غلط جگہ کے اوپر قبضہ کر کے سرکار کی بلڈنگ کے زمین کے اوپر ایک بلڈنگ بن گئی۔ تو جب یہ بن رہی تھی تو اس وقت کیا سو رہی تھی سرکار؟ ستو پیوے نے سرکار نے اس وقت کیا کر رہی تھی؟ سرکار کے ان کی زمین پہ ایک بلڈنگ بن رہی تھی، اور بلڈنگ بن کے آج ہم اس کو گرا رہے ہیں۔ تو یہ وہ گیپس ہیں، لیکوناز ہیں سسٹم کے اندر ہیں، ان کو ہم نے مل کے ٹھیک کرنا ہے، اور انشاءاللہ مل کے ہم ٹھیک کرنے کے لیے پرعزم ہیں انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ ہمارا صوبہ جو ہے اس نے ثابت کیا ہے، اس صوبے نے ثابت کیا ہے عمران خان کے ویژن کے مطابق، اپنی پارٹی کے مینیفیسٹو کے مطابق، کہ ہم نے اس ایک سال میں بغیر لوگوں پہ ٹیکس لگائے 250 ارب کا سرپلس جو نکالا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ گنجائش موجود تھی، یہ پیسہ کہیں اور جا رہا تھا، لیکن الحمدللہ اب وہ سرکار کے خزانے میں آیا ہے، جس سے اپنی عوام پہ وہ لگے گا۔ تو گنجائش اس کے علاوہ بھی موجود ہے، پورے پاکستان میں موجود ہے۔ اگر اس صوبے میں لا اینڈ آرڈر کے مسائل کے باوجود موجود تھی تو اور صوبوں میں اس سے بھی زیادہ موجود ہے۔ تو ہمیں پرعزم ہو کے اس پہ کام کرنا ہے کہ ہم لوگ پرعزم ہو کے اپنے ملک کے وسائل کو بڑھائیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، کیونکہ قرضے لے لے کر آج ہمارے اوپر 76,000 ارب سے زیادہ قرضہ چڑھ چکا ہے۔ اس کی قسطوں میں ہمارا کتنا 100 ارب روپے جا رہا ہے، اس کو اتارنا بھی ہم نے ہے۔ آج پاکستان کا ہر شہری پیدا ہوتے ہوئے ہی ایک قرضدار ہے، تو جن کا قرضدار ہے تو پھر قرضدار قومیں نہ خوددار ہوتی ہیں نہ خود مختار ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم نے خوددار اور خود مختار قوم بننا ہے تو اپنے وسائل کو اٹھا کے اپنے لوگوں پہ انویسٹ کر کے اپنے لوگوں کو ایک ایسٹ بنا کے ان کے ذریعے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، تاکہ اپنے فیصلے بھی ہم خود کریں،
ہم خوددار بھی ہوں، خود مختار بھی ہوں، اور انشاءاللہ ایک عظیم قوم بھی ہوں، ایک وہ قوم کہ جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، اور جس کو بنانے کے لیے پاکستان کو قائد اعظم اور ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانی اور مالی قربانیاں دیں. تو انشاءاللہ ہم نے مل کے اس خواب کو پورا کرنا ہے. آخر میں ڈپارٹمنٹ کا شکر گزار ہوں، کیونکہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اس طرح کی نئی چیزیں کرنا. میں ایک ویژن دیتا ہوں، ایک سوچ دیتا ہوں، سوچ کے بعد مل کے ہم کام کرتے ہیں. تو نیچے جو ٹیم ہوتی ہے، جو بہت سے لوگ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے اس وقت، تو وہ ٹیم جب یہ چیز پوری بناتی ہے تو اس میں کئی ان سنگ اور ان سین ہیرو بھی ہوتے ہیں. تو ان کے نام بھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن میں ان سب کا آپ کی طرف سے بحیثیت وزیر اعلیٰ اپنی طرف سے اس پورے صوبے کی عوام سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ان چیزوں کو کر کے جلدی کر کے اپنا وہ فرض ادا کر رہے ہیں، اور خدمت کے سفر میں عمران خان کے اور ہمارے پارٹی کے ویژن کے مطابق ہمارے ان اقدامات کے اوپر جلد سے جلد عمل پیرا ہو کر اس طرح کی چیزوں کی شروعات کر رہے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ.